ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. آمین. الحمدللہ آج 8 اپریل 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 288 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الزمر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سورۃ الزمر جو ہے مکی سورت ہے اور عقیدہ توحید کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ جو صورتیں ہیں عقائد کے اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے ان میں سے ایک سورۃ الزمر بھی ہے. اور اکثر امپورٹنٹ آیات کے ریفرنسز میں اسی سورت کے حوالے سے مختلف لیکچرز کے اندر کوٹ کرتا رہتا ہوں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ آیات آ بھی جائیں گی. اور خصوصاً جو سورہ الزمر کے آخری 2 رکوع ہیں یہ اہم ترین رکوع ہیں. اور قرآن حکیم میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بڑا ڈیسائسو ہوتا ہے چونکہ خطبے کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کا جو آخری منظر ہے وہ سورہ الزمر کے آخری 2 رکوعوں میں آیا ہے، جس پہ میں نے آلریڈی رمضان المبارک کی ایک نشست ریکارڈ کروا دی تھی، مسئلہ نمبر 146. اس میں سورہ الزمر کے آخری 2 رکوع ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے تھے. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس سورت کو سٹارٹ کریں گے اور پارہ نمبر 23 سے شروع ہو کے یہ پارہ نمبر 24 میں مکمل ہوتی ہے. پہلی 31 آیات اس کی پارہ نمبر 23 میں ہے. انشاءاللہ آج پارہ نمبر 23 مکمل بھی ہو جائے گا اور پہلی 31 آیات اس کی انشاءاللہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی وہ غالب اتنا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو دنیا میں ہی نیست و نابود کر دے، لیکن اس کی جو الحکیم والی کوالٹی ہے، اس کی صفت ہے، وہ اس کو ایسا بیلنس کرتی ہے اس معاملے کو کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا میں ڈھیل دیتا رہتا ہے اور فوراً گرفت نہیں کرتا. اور یہ ڈھیل اس کی حکمت ہے، نہ کہ نعوذ باللہ یہ اس کی کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مخالفین کو مہلت دیتا ہے، بلکہ حکمت کے تحت کہ شاید یہ پلٹ آئیں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے ایک مقصد کے تحت، الحق کے تحت، پرپزفل، با مقصد یہ کتاب ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. یہ قرآن حق کے ساتھ اترا، اس کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا. یعنی ایک مقصد لے کے، مقصد کیا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. نبیوں کی دعوت پر لبیک کہو،
آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہو جائیں گی، اور جن لوگوں نے نبیوں کی دعوت کا انکار کیا علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا، ان کا مقام جو ہے دوزخ ہوگا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور اس میں کانٹے کی بات کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کو لازم پکڑ لو، اپنے اطاعت کو اللہ کے ساتھ خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے مخلص، مخلص کہتے ہیں اللہ کا چنا ہوا بندہ، جس طرح کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ ایک لفظ ہے مخلص، اللہ کے لیے اپنا اخلاص، اپنی کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن شو کرنے والا، اور وہ ڈیمانڈ ہر بندے سے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، خالص اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اس صورت میں یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوگا کہ اپنے دین کو خالص کر لو اللہ کے لیے، عبادت خالص اللہ کے لیے کرو، بار بار توحید کا یہ درس جو ہے ریپیٹ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور اپنی عبادت میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے۔ کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر کسی بھی حوالے سے اللہ کی عبادت میں، اس کے ساتھ کمٹمنٹ میں شریک نہیں کیا جا سکتا، اس نام کے اوپر کہ بھئی یہ ہستیاں بھی تو ہمیں اللہ کے قریب ہی کرتی ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اس قسم کے اوٹ پٹانگ قسم کے اشعار پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر حملے کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس جرم کے اوپر سخت ترین آیات قرآن حکیم میں جس صورت میں آئی ہیں وہ اسی میں۔ اب دیکھیں یہ اخلاص کا لفظ ہے، اگلی پھر آیت دوبارہ دیکھیں، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، بی اٹینشن۔ یہ اللہ کہتے ہیں کہ کنو کڑ لو، یہ گل پنجابی میں اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے اللہ، بی اٹینشن، آگاہ ہو جاؤ، اٹینٹو ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، کہ دین صرف اللہ کے ساتھ خالص ہے، بس اور کسی کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کرنا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے پہ اور اولیاء بنا رکھے ہیں۔ دیکھ لو اولیاء ہر جگہ آندے نا، کہنا نہیں اولیاء دی بھی بڑی شان ہے، اولیاء بھی ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ صرف اولیاء کا لفظ جب بھی قرآن میں آیا ہے نا، وہ اللہ کے مخالفین کے لیے آیا ہے۔ من دونہ اولیاء، جو لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر اور اولیاء گھڑ لیے ہیں، تو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی۔ لو جی کو گل سمجھ آئی جائے، سیم بیماری میں نے کہا تھا نا، سخت ترین آیات قرآن حکیم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم خالص دین کی بات کرتے ہیں نا، تو خالص دین کی رکاوٹ سب سے بڑی کون سی چیز ہے؟ وہ ہستیاں جن سے لوگ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو کس نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوگا تو آگے سے سوال کیا جائے یار یہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کیوں لا رہے ہو، تو وہ کوئی یہ کہے گا کہ جی ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ شیطان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ یہ تو ایکسیپٹنس ہی کو نہیں ہونی پائی۔ اللہ کے مقابلے پہ وہی ہستیاں ہمیشہ کھڑی کی جائیں گی جو اللہ کی محبوب ہوں گی، پیغمبر، فرشتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی دنیا میں سب سے ننگا شرک اگر ہوا ہے نا تو وہ نبیوں کے ماننے والوں میں ہوا ہے۔ عیسائیت کو آپ دیکھ لیں، اتنا ننگا شرک کسی اور نے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا begotten son of God، جیزس کرائسٹ از begotten son of God، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے صلبی بیٹے ہیں۔ جس طرح مرد و عورت کا تعلق ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، صلبی بیٹے۔ 2.25 ارب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے آلموسٹ۔ ان میں سے چلیں آپ کہہ لیں کہ 40% وہ ہیں جو کہ ان کو خود ہی رب کلیم کر رہے ہیں، پروٹیسٹنٹ، اور کیتھولک ان کو کہتے ہیں begotten son of God۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ ان سے بات کرو گے نا کہ اللہ کے مقابلے پہ یہ ہستیاں کیوں لا رہے ہو، دین تو خالص اللہ کے لیے کرو، تو آگے سے جواب دیں گے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی عبادت
نہیں کر لیں مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے ہی اور قریب کر دیں گے. او جی یہ بھی تو اللہ نہیں بندے نے نا جی, پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. یعنی جب ہم کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارو, کہتے ہیں نہیں پیچھے تو اللہ ہی ہے نا. جب ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو, آپ بزرگ پرستی کو چھوڑو, وہ کہتے ہیں جی بزرگاں پیچھے نبی علیہ السلام بھی, اللہ بھی پیچھے تو نبی بھی پیچھے, تو اگے سارے تسی اپنے لین دین بڑھا کے دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستیاں تو آگے فرنٹ پہ ہونی چاہیے تھی, ان کو آپ نے کر دیے پیچھے. وہ مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا جملہ یاد آیا, انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ توحید کے اوپر, جس کی وجہ سے پورا مکتبہ فکر پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گیا. الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ, شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب کی روشنی میں انہوں نے توحید کی تعلیمات کے اوپر ایک کتاب لکھی. اس میں انہوں نے وہ تو ویسے پورا وہ کتاب اگر یہاں میں پڑھوں نا یقین کریں تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کامیڈی شو لگ جائے گا, اتنے زبردست جملے انہوں نے لکھے ہیں. چونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا گھر کے بندے تھے نا, تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ اس میں لکھا. انہوں نے کہا کہ ہم اولیاء کے ساتھ اللہ کا لفظ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں. کہتے ہیں ویسے تو بیچارے اونچے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا نام نہ ساتھ لگائیں. کسی انسان کی کیا اوقات ہے, جس شخص کی پیدائش ایک منی کے گندے قطرے سے ہوئی ہے وہ شخص کتنی اونچی پروان بھر سکتا ہے. کہتے ہیں ہم اولیاء کے نام کے ساتھ اللہ کا لفظ لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں. اولیاء اللہ بن جاتے ہیں پھر وہ ہو جاتے ہیں اونچے. کہتے ہیں جب وہ تھوڑی سی اونچی پروان ہوتی ہے پھر ہم اللہ کا لفظ کاٹ کے خالی اولیاء 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 کہنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ پسے پش چلا جاتا ہے. اور یہ پریکٹیکلی واقعی ایسے ہو رہا ہے. یعنی جتنی ہستیوں کی آپ کو روب ڈلوا رہے ہوتے ہیں, کس بنیاد پہ یہ روب کلیم کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات کی بنیاد پہ کہ جی اللہ نے طاقتیں دی ہیں, اللہ ہی ہے. اور جیسے ہی آپ ان کے سامنے کہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے, ساتھ ہی ان کے چہرے مرجھانے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ کے نام کی بنیاد کے اوپر ہی آپ نے ان ہستیوں کے اتنے ان کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے, آپ نے خانقاہیں سجائیں, آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا انہی ہستیوں کے نام کے اوپر, اور ان کو کیسے اونچا کیا؟ اللہ کا نام لگا کے. اور جب اللہ کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اونچا کیا تھا, تو آپ کے چہرے جی تسی ولیاں نہیں مندے جی, تسی بزرگاں نہیں مندے جی, وہ یہ پھر شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ ہمارا ہے, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان ہستیوں کے پیچھے کو تم پڑے ہوئے ہو, تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی. یعنی چاہے عبادت اس شکل میں ہو کہ کسی کی عبادت ڈائریکٹ کی جائے اس کو پوچھ کے, ایک عبادت کی دوسری شکل ہے اس سے مدد مانگنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیونکہ الدعاء هو العبادہ. ہم نہیں کہتے کہ مسلمان جو ہیں وہ پیروں فقیروں کو سجدے کر رہے ہیں جا کے خدا سمجھتے ہوئے, تعظیمی کر رہے ہیں, وہ حرام ہے. لیکن جب وہ ان کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں نا, وہاں پہ توحید کی وائلیشن ہو جاتی ہے, کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت بھی اللہ کی ہے, مدد کے لیے آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے. اس پہ مسئلہ نمبر 3 ہے میرا, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون, بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ فرما دے گا جس میں دنیا میں اختلاف کرتے تھے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, بے شک اللہ کبھی اس کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو جھوٹا اور ناشکرا ہو. بیسیکلی اللہ کے جو ناشکرے لوگ ہیں نا اور جھوٹے عقائد کے اوپر مبنی وہ اپنی توہمات کو لے کے چل رہے ہیں, ان کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. آپ ان کے سامنے قرآن کی ساری آیات رکھ دیں, ساری حدیث رکھ دیں, کبھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اس کو ہدایت دینی نہیں ہے جو جھوٹے ہیں اور جو ناشکرے ہیں اللہ کے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, اگر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا چن لے, لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء, تو وہ جس کو بھی چنتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے ہی چنتا. وہ الہ کبھی نہ مان سکتا, وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوتا. آنری طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا چن لیتا. جیسا کہ جیوز اور کرسچنز کی جو کتابوں میں آپ کو سن آف گاڈ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ملے گا. ہم اردو میں بھی ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا جی ہے, جو بھی کوئی زندہ چیز ہے. اور یہ یعنی محاورتاً بولنا کوئی غلط نہیں ہے, کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے کئی ایک احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا کہ میرے بندوں میں بیمار تھا, تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ تو لوگ کہیں گے یا اللہ تو بیمار ہی نہیں ہوتا. اللہ تو فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تم نے اس کی عادت بھی نہیں کی جا کے.
یعنی یہ صلہ رحمی کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تشبیہ دیتا ہے. اس طرح جیوز اور کرسچنس کی جو بک ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں آپ کو یہ مخلوق کے اعتبار سے جو فادر ملے گا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی اس میں ملیں گی کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے آسمانی خدا سے کہوں گا، میں اپنے آسمانی باپ سے کہوں گا. وہ باپ ان معنوں میں نہیں ہوتا، وہ کنبے کے معنوں میں ہوتا ہے. جیسے رب کا لفظ، رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. قرآن میں رب کا لفظ جو ہے وہ بادشاہ کے لیے بھی، باپ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ایک خواب والے کو انہوں نے تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. تو رب سے مراد آقا، پالنے والا. تو ماں باپ ظاہر اولاد کے لیے رب کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ایک رب وہ الرب، وہ تو ایک سپیریئر رب اور ایک پالنے والے کے معنوں میں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ہم نے کسی کو اپنی اولاد چننا ہوتا تو مخلوق میں سے ہی ظاہر چنتا، کیونکہ لم یلد ولم یولد، سبحانہ، لیکن وہ تو پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور سب پہ چھایا ہوا ہے. یہ اس کی گہرائی آپ میں جب کھولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس جملے کے اندر کیا قیامت مضمر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اگر بیٹا چننا ہوتا مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سبحانہ، وہ تو پاک ہے. پاک کس چیز سے؟ ہر عیب سے. انسان کے ساتھ ایک عیب ایسا جڑا ہے جس کی وجہ سے اسے اولاد کی ضرورت ہے، اور وہ عیب ہے موت. اس سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مشن کوئی آگے لے کے چلے، اور یہ انسان کی بنیادی خواہش ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اس خواہش سے آزاد نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ مجھے اولاد دے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے تو اپنا کوئی وارث ہی نہیں آگے نظر آ رہا جو اولاد یعقوب کا وارث ہو، جو ہماری تعلیمات کو آگے لے کے چلے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی. خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تو کافروں نے کہا دیکھو اس کا تو آگے کوئی مشن لے کے چلنے والا ہی نہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا بیٹا تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ کا دشمن دم کٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کا مشن آگے لے کے چلیں گے. اتنے بیٹے تو کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ آج پیغمبر کو دنیا سے گئے آلموسٹ 1450 سال ہونے والے ہیں، لیکن دنیا میں چلے میں کروڑوں تو نہیں دعویٰ کرتا، لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جو اسی توحید پر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں اپنے اصحاب کو دے کے گئے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں، 70,000 اصحاب آپ کے بچڑے کو خدا بنا کر مرتد ہو گئے. وہاں پہ 40 دن کا گیپ، وہ بھی فوت نہیں ہوئے، صرف گئے تھے، پیچھے انہوں نے کام ڈال دیا. اور یہاں پہ 1500 سال ہونے والے ہیں اور لوگ اسی توحید کے اوپر قائم ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک ایسی فضیلت دی ہے باقی پیغمبروں پہ. اسی لیے اس امت کی فضیلتیں ہیں نا کہ یہ امت اس تعلیم کو لے کے، اور قیامت تک یہ امت اسی طریقے سے قائم رہے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. بڑے بڑے فتنے آئیں گے لیکن وہ اس دین پر ڈٹے رہیں گے جو میں نے دیا ہے. اور حقیقت بات ہے، یعنی حکومتی لیول کے اوپر کس قسم کی سازشیں ہوئی اسلام کے خلاف، اسلام کے نام کے اوپر. اس وقت بھی میجارٹی میں وہی لوگ ہیں جو اسلام کا بگڑا ہوا حلیہ لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو صحیح توحید اور کتاب و سنت کی تعلیمات جن لوگوں نے تھامی ہوئی ہے نا، وہ اپنے معاملات میں اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا. حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی اولادیں آگے سے گمراہ ہو رہی ہیں بقول ان کے، لیکن ان کو کوئی نہیں ہٹا سک رہا، اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہے ہم کتاب کے اوپر ہیں، بکش مسلمان ہیں. بکش اور نان بکش مسلمان کا فرق پہ میرا کلپ دیکھ لیں، سنی اور ٹنی میں فرق، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ اللہ پاک ہے کہ اسے موت نہیں آنی، چونکہ موت نہیں آنی تو اسے بیٹے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. پھر الواحد، وہ اکیلا ہے، القہار، اپنے بندوں پہ چھایا بھی ہوا ہے. جو اکیلا ہے، چھایا بھی ہوا ہے، موت بھی نہیں اسے آنی، اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے اس کی ڈیٹیل. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا پرپسفل، با مقصد. یکور اللیل علی النہار، وہی کھینچ لاتا ہے، لپیٹ لاتا ہے رات کو دن پر. ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو لے آتا ہے رات کے اوپر. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا.
اب دیکھ لیں انسانیت کی خدمت میں مامور ہیں یہ ساری مخلوقات. کل یجری لاجل مسمى، اور یہ ہر ایک اپنی مقررہ میعاد تک چل رہا ہے، یعنی ہر ایک کو موت آنی، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے سورج ہے، چاند ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں. اللہ هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ غالب ہے لیکن بہت بخشنے والا ہے. غالب اتنا ہے کہ نافرمانوں کو فوراً پکڑے، لیکن اس کی بخشش والی کوالٹی اتنی ڈومیننٹ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے. جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی. خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجہا، پھر آدم سے ہی اس کا جوڑا پیدا کیا یعنی پسلی سے، بخاری مسلم میں آتا ہے اما حوا کو پیدا کیا. وانزل لکم من الانعام ثمانیہ، اور اس نے تمہارے لیے اتارے 8 جانوروں کے جوڑے، یعنی یہ 8 کا جوڑا بن گیا، 4 جوڑے ہیں نر اور مادہ ملا کے 8. کون کون سے؟ بکری اور بکرا، اسی طریقے سے دوسرا جوڑا جو ہے وہ بھیڑ کا، تیسرا گائے کا، اور چوتھا اونٹ کا، جو سورۃ الانعام میں آیا. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، بتدریج تخلیق کو. وہ سٹیجز پوری سورۃ المومنون میں بھی آئی ہیں، جس پہ میرا آپ مسئلہ نمبر 149 ریکارڈڈ ہے کہ وہ کون سی سٹیجز سے انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے. بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں کے اندر، یعنی ایک تو یوٹرس کی وال ہے، پھر اس کے باہر گوشت ہے، اور پھر باہر کی کھال ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں کے اندر انسان کی تخلیق کرتا ہے ماں کے پیٹ میں. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. بھائی اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کرتا ہے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے. جب وہ ہے، اس طرح کی کوالٹیز کسی اور میں ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے. لا الہ الا ہو فانا تصرفون، وہی اکیلا تمہارا معبود ہے، تو کہاں پر تم منہ پھیرے جا رہے ہو. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، یہ آیت میں نے کئی دفعہ کوٹ کی ہے، سورہ الزمر کی آیت نمبر 7. خصوصاً میں نے مسئلہ تقدیر پہ جو لیکچر دیے تھے، مسئلہ 104ABC، اس میں پیوٹ تھی میری گفتگو اس کے اوپر. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے دیا، جی اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے. بھئی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے نمازیں چاہیے؟ تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. کہتے ہیں جی اللہ کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. بھئی اللہ نے کب کہا ہے کہ پرواہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے نافرمان ہو جاؤ. یہ آیت اس کو کاؤنٹر کرتی ہے. ان تکفروا، دیکھو اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو یاد رکھو اللہ بے پرواہ ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی نماز نہیں پڑھتا، لیکن ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ راضی کبھی نہیں ہوگا تمہاری ناشکری کی کیفیت سے. یعنی اگر اللہ کہہ رہا ہے نا مجھے پرواہ نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی یہ نہ نکال لے کہ وہ چھوڑ دے گا اس کو. نا 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 نا، پکڑوں گا اسے، چھوڑوں گا نہیں. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، پھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. یہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان اٹھانے والی، بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص نے اپنے نامہ اعمال کا وزن خود ہی قیامت والے دن اٹھانا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ فلاں حضرت صاحب اٹھا لیں گے، فلاں میرے پیر صاحب اٹھا لیں گے، فلاں جو ہے وہ نبی میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتا دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. میرے بھائیو، ابھی حال ہی میں نے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کرایا، مسئلہ نمبر 196 فکر آخرت کے حوالے سے. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. سورہ السجدہ کی میں نے 11 آیات اس میں کور کی ہیں. اس میں بھی میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ یہ آیت کوٹ کی تھی اور اس پہ ڈیٹیل گفتگو کی تھی. آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آلریڈی میں نے لیکچرز ریکارڈ کروا دیے ہیں. اس طرح ہم ہر دفعہ اگر ان آیات پہ ڈیٹیل بولیں تو پھر ہمارے یہ ترجمہ کلاس اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ ہماری قرآن کلاسز مکمل ہوں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ.
بڑی لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتا منہ، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نسی من کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. یہی ہوتا ہے. یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کو دور کرنے کو منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی سی، دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آ گئی سی کیا ہونا ہے تو میں کر لیا سی. تو انہوں اللہ کا بندہ جنی مرضی سمجھ آ جائے، اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے. یعنی انسان کی ساری پلاننگز دھری رہتی ہیں. جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. یعنی میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں، سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے، دن اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا. ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے. اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ. کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے. ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں، ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں. میرے جیسا تو وہمی بندہ کوئی شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے، پھر بھی کچھ کوئی نہ کوئی پاک نکل آتی ہے وچوں. کیوں نکل آتی ہے؟ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا اللہ سے، اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. اسی لیے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں. اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینیج کرنے میں وہمی ہوں نا، اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب کچھ میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ نہ ڈال دے. اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں. اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں نے کئی چیزیں اوور لک کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی ہیں، وہ خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی. جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے جو ارادہ کر لیا نا جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر دینا ہے. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہونے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں، جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں پھر یہ فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی واسف علی واصف صاحب کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے. ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں واعظین کی تقریروں میں نظر آتا ہے، ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے. پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے. اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں، تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. وہ میرے ایک دوست ہیں، یہ واقعہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں، میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں. جو مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا، بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی. یعنی یہ لوگ آتے ہیں، پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی کی ہوا سی جیب کٹ گئی تھی. میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا کوئی عرس پہ لوگ جا رہے ہوں، لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں.
وہ تو بیچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں، نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں. تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کو لیتے ہو، مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہنا ہے جی اللہ تو بندے ہوئے جیبا کٹ جائیں گے سانو کہ دیں گے تھے آگے. یہ اس نے خود بول کے کہا، اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے، تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واصف علی واصف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا، وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے، وہ غلطی ہوگی. کیوں؟ یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے، کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونڈی انہوں وڈ لے جائے، کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں سے. آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں، ایک کن پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ، بڑا بندہ مر جاتا ہے. کس طرح بستروں سے گرتے ہیں، جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، کہیں جا کے لگتے ہیں، کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ادھر آنکھ کے قریب بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے ہی بچا ہے. اللہ سے بچو، اللہ نے بچایا ہوتا جی، ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ. کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں، ورنہ تو آدھے ادھر جو ہیں وہ کانے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی حفاظت کے اوپر. یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے، اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے، میں دیکھ دیا گا تیرے نا دی. ٹھیک ہے جی، تو وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو وہ پھر کنارے آ کے کہتا ہے جی، وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں. تو کنارے پہ پہنچ کے کہتا ہے کیڑی دیگ، کوئی دیگ شیک نہیں ہو. تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے، تو پھر وہ سمندر میں کہتا ہے نہیں یا اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹھی کے لونی. ٹھیک ہے، کیڑی دیگ تو مراد ہے، مطلب نہیں یہ اللہ نے تو نہیں دھوکھا دیتا جا سکتا ہے، دنیا ہی دھوکھا دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دیگ یا نمکین. تو یہ وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے. حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی، حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں. ان کو کہ آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہے؟ سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہیں، سیدہ خدیجہ سے، یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے. باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی. سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں، جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ ان کو ایک بچہ ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا، کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں. ایک بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی. نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. قل تمتع بکفرک قلیلا، اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں. اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا، اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے،
کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوب کرتے ہو، اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں، انک من اصحاب النار، پھر تو مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان. یہ سنگولر کے سیغے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، تو منسوب کر لے مخلوق کی طرف، پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی، دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا، بھلا بتاؤ کہ وہ شخص جو پوری رات سجدے میں گزارتا ہے، وقائما اور قیام میں، یحذر الآخرہ اور آخرت کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، ویرجو رحمت ربی اور اپنے رب کی رحمت کی وہ جو ہے وہ خواہش بھی رکھتا ہے، اس کی امید بھی رکھتا ہے. آگے فل ان دا بلینکس ہے. اس قرآن کی صورت کا ایک سٹائل ہے کہ تصویر کا ایک رخ پیش کر کے نا اور دوسرا رخ جو ہے نا فلنگ دا بلینکس کروایا گیا. یہ بھی ایک ادب جو ہوتا ہے نا عربی لٹریچر کا ایک تقاضا ہے. اس انداز میں بھی دعوت پیش کی گئی ہے کہ تصویر کا صرف ایک رخ، وہ فلنگ دی بلینکس، خالی جگہ آپ نے خود پور کرنی ہے کہ بھلا بتاؤ تو وہ شخص جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اللہ سے رحمت مانگتا رہتا ہے، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو دن رات باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ سے کوئی امید نہیں رکھتا؟ اب یہ چیزیں ساری بریکٹ میں، یہ بریکٹ آپ نے خود جو ہے فلنگ دی بلینکس کرنی ہے. اس کے بعد آیت آ رہی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی فرما دیجئے بتاؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. یہ آیت بھی بڑی ہے، میں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 اکثر میں کوٹ کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے، اللہ کا ماندہ عشق دے چلے تھے مارے گئے، علم والے نمبر لے گئے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی علیہ السلام بتا دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. پھر آیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کو کیٹاگوریکل حکم ہوا قل رب زدنی علما، اے نبی علیہ السلام آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ اے نبی دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے، کیونکہ علم کے ساتھ محبت، عقیدت، ساری کی ساری چیزیں علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ورنہ بغیر علم کی جو عشق اور محبت ہوتا ہے نا وہ فوراً کافور ہو جاتا ہے، فوراً جس طرف انسان دیکھتا ہے اسی طرف لگ جاتا ہے. لیکن جو علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کسی طرف نہیں لگتا. جو اکیلا ایک اللہ کا ہو جاتا ہے نا، آپ اس کے سامنے جو مرضی کرتب کر کے دکھا دیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کے ساتھ توحید کے حوالے سے شرک نہیں کرتا، ناٹ ایٹ آل. تو قرآن میں یہ اس صورت میں یہ سٹائل بار بار آئے گا فلنگ دی بلینکس والا، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بندو جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ سے ڈرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بہترین صلہ اللہ نے رکھا ہوا ہے آخرت میں، لیکن دنیا میں نہیں ہوگا، آخرت میں. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. یعنی دنیا میں اگر زمین تم پر تنگ بھی کر دی گئی نا، جنت کی بہت بڑی زمین کے تم وارث ہونے والے ہو. بخاری و مسلم میں حدیث ہے سب سے جو ادنا درجے کا جنتی ہے نا اس کو بھی اس کرۂ ارض سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. تو اسی 10 مرلے کے پلاٹ نو روندے ہو اللہ جو بندے ہو، 40,000 کلومیٹر سرکمفرنس ہے اس زمین کا، اور اس سے 10 زمینوں کے برابر سب سے جو بالکل نچلے درجے کا جنتی ہے. اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، جس کے بعد کوئی، یعنی جس کے سب سے زیادہ گناہ تھے دھلنے میں لاکھوں سال لگ گئے، وہ جب جنت میں جائے گا نا تو اس کو اس روئے ارض سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. اور وہ اللہ کو کہے گا یا اللہ مذاق کر رہے ہیں میرے نا؟ اللہ فرمائے گا مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے. اللہ اکبر. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دے گا. پورے کا پورا دین ہی میرے بھائیوں صبر ہے. صبر کے بغیر دین پہ نہیں کوئی چل سکتا. نماز پڑھنا صبر ہے. نماز کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک پورا پروٹوکول دینا پڑتا ہے، کپڑے پاک رکھنے پڑتے ہیں.
اب جو لوگ کپڑے پاک نہیں رکھتے ہیں ان کا تو جدھر دل کرتا ہے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جب بارش ہو جاتی ہے، کیچڑ میں سے ہم گزر ہوتے ہیں، ہمارا سانس خشک ہوا ہوتا ہے، یار کہیں سے گٹر کا پانی نہ شامل ہوا ہو. لیکن آپ امیجن کریں اگر آپ نے نماز نہ پڑھنی ہو تو کتنی زندگی آسان ہے آپ کی دنیا میں. جدھر مرضی پیشاب کریں، جب مرضی آپ یہ کر دیں، کوئی آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. وہی یہی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، لیکن آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی گزارے گا. اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. ظاہر ہے جنت میں آپ جو خواہش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا، تو وہ پھر آپ کی مرضی کی آخرت ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بغیر حساب کے دوں گا، لیکن صبر کرنا پڑے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اب وہ دوبارہ اخلاص والا لفظ آ گیا. اے نبی الاسلام فرما دیجئے مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں دین کو خالص اللہ کے ساتھ کر لوں. اب یہ بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں. یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بھی، میں بھی اللہ کا ویسا ہی محتاج ہوں، میں بھی ویسا ہی شریعت کا پابند ہوں جس طرح کہ تم. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یار اس لیول سے آگے جا کے کسی کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. مجھے تو خود اس بات کا خوف لاحق ہے ان عصیت ربی کہ اگر بالفرض میں نے بھی اپنے رب کی معصیت اور نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اور یہاں لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بخشے بخشائے ہیں جی، ان کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو جی مدینہ شریف پڑھتے ہیں ساری نمازیں، ان کو نمازوں کی ضرورت ہے. نمازیں تو دیکھیں اللہ کی معرفت کے لیے ہوتی ہیں، جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے اسے نمازوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اللہ تک پہنچا ہوا ہے. اور یہاں نبی علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے نبی آپ بھی فرما دیجئے کہ مجھے خود اس بات کا خوف ہے کہ اگر بالفرض میں نے بھی رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ آیت قرآن حکیم میں 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ یونس کے اندر اور سورہ الزمر کے اندر. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. اے نبی فرما دیجئے کہ میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے. مخلص 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 کتنے الفاظ آ رہے ہیں. فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم نے جس کی عبادت کرنی ہے نہ کرتے رہو، میں تو اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہوں. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. اے نبی ان کو یہ بھی فرما دیجئے بے شک اصل خسارے میں وہ پڑ گیا جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال بیٹھا. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. دنیا میں انسان اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے لیے ایفرٹس کرتا ہے نا، یار میرے بچوں کا مستقبل بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، اسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اصل میں خسارے میں وہ بندہ ہوگا قیامت والے دن جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو ہار بیٹھے گا. اگر وہاں پہ کسی کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، دنیا میں کسی نے اپنی اولاد کے لیے کروڑوں یا اربوں روپے بھی چھوڑے تو کس کام کے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ بے شک خسارے میں وہ ہوا جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں دنیا میں حرام کے پیسے کے اس نے ان کو کافی پراٹھے کھلا لیے اور بریانیاں کھلا لی اور مکان بھی بنا کے دے دیے، لیکن آخرت ہار بیٹھا تو سب سے پہلے تو گھر والے کہیں گے کہ لعنت ہے تیرے اوپر، تو نے دنیا کی یاشی کرا کے ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارے لیے مقدر بنوا دی. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ مجھ سے میرے ماں باپ بیوی بچے اولاد سب لے لی جائے، اے اللہ مجھے چھوڑ دیا جائے. ادھر بچوں کے پیچھے مائیں مر رہی ہوتی ہیں اور قیامت دن سورۃ الحج کا پہلا رکوع اللہ فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی بھی اپنے بچے کو پھینک دے گی قیامت والے دن، وہ بھول جائے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. الا ذالک هو الخسران المبین. اب پھر الا آ گیا اور کنوں کاٹ لو یہ گل کہ اصل میں سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ کوئی شخص قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو ہار بیٹھے. لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں بچوں کا مستقبل نہیں بنا سکا، یہ ناکامی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اصل ناکامی ہے کہ قیامت والے دن کوئی ہار بیٹھے اپنے اور اپنے گھر والوں کو. اچھا یہ گھر والوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے کیونکہ گھر والوں کی وجہ سے بیڑا غرق ہوتا ہے. یہ لوگ حرام اور حلال کی تمیز جو گواتے ہیں نا گھر والوں کی وجہ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیویاں یا بچے جو ہیں وہ ایسی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. لہم من فوقہم ظلل، ان بدبختوں کے اوپر آگ کا کہ سمجھ لیں کہ بادل ہوں گے، من النار آگ میں سے، ومن تحتہم ظلل نیچے بھی آگ کے شعلے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ پورا روسٹ کیا جائے گا ان کو، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو خوف دلا رہا ہے. یا عبادی فاتقون، پس میرے بندوں ڈر جاؤ. یار اس سے زیادہ اور کس انداز سے سمجھایا جائے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں تو میرے بندوں ڈر جاؤ. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ڈرنا ڈرنے کی کون سی بات ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. ہمیں تو یہ نسبت کام آ جائے گی، ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور سیم بنی اسرائیل میں یہی بیماری تھی. اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ سے کوئی عہد لے لیا انہوں نے کہ ہم ان کو اس طرح ہی چھوڑ دیں گے. جس نے ایک گناہ بھی کیا اور اس گناہ نے اس کو گھیر لیا وہ مارا گیا ایک گناہ پہ. یہ 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں سورۃ البقرہ میں. سورہ بقرہ قرآن کے شروع میں کیوں ہے؟ نازل تو ہوئی ہے یہ 2/3 قرآن نازل ہونے کے بعد مدینے میں جا کے. مکی قرآن 2/3 ہے. 75% 80% قرآن نازل ہو چکا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. قرآن میں پہلے نمبر پہ ہے. سورۃ الفاتحہ تو مقدمہ ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی، وہ بھی یہی کہتی تھی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب بندے ہیں، ابراہیم کی اولاد سے ہیں، 3 کتابیں ان میں نازل ہوئی، دیکھو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. قیامت تک کے لیے لعنت مسلط کر دی ہے ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر. تو تم یہ کچھ نہ کرنا. میں نے بلکہ ارادہ کیا ہے، مجھے اگلے دن بھی یہ چیز بڑی یعنی نا کلک کی ہے کہ یہ جو 7 یونیورسل ٹروتھ ہے نا اس پہ ایک مسئلہ نمبر ریکارڈ کروایا جائے. ان کا عنوان ہی صرف ہو 7 یونیورسل ٹروتھ آف قرآن، 7 آفاقی حقیقتیں اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دی ہوئی ہیں کہ دیکھو بھی میرا یہ رول ہے، میں نے کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرنا. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں پھینکا تو چند دن کے لیے پھینکے گا، دشمنوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے اس معاملے میں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں چھوڑے گا. اس طریقے سے نا یعنی ان کے جرموں کی داستان سنا کے پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رول بیان کیا 7 یونیورسل ٹروتھ. ویسے تو سورہ بقرہ پہ آپ یہ شروع کے 4 رکوع چھوڑ کے نا اس کے بعد کے جو 9 رکوع ہیں نا بنی اسرائیل پہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ آپ ذرا 9 رکوع پڑھیں، ان میں یہ 7 یونیورسل ٹروتھ آئیں گے. قرآن کلاس میں تو آلریڈی ریکارڈڈ ہے. والذین اجتنبوا الطاغوت، والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے، یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شیطان ہو یا شیطان کے پیروکار ہوں. ان یعبدوها، کہ وہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور وہ اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں، لہم البشرا، ان کے لیے ہے بشارت، فبشر عباد، پس میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے. اور وہ بندے کون ہیں جن کے لیے بشارت ہے؟ وہ ٹنی نہیں ہوں گے، سن سنا کے سننی نہیں، پڑھ پڑھا کے سننی. الذین یستمعون القول، جو بات غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اور پھر ہر اچھی بات کی پیروی بھی شروع کر دیتے ہیں. خالی سنتے نہیں ہیں، انفارمیشن تو ماشاءاللہ بہت ہے. ہم بچپن سے ریڈیو پہ سن رہے ہیں جی قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا اینکر پرسن، انہوں نے خود قرآن کبھی کھول کے نہیں پڑھا ہوتا. کئی قرآن کے مفسرین ہیں قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو گئے ہیں لیکن خود اس پہ عمل نہیں کیا. عمل کرنا تو کسی اور چیز کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے وہ صرف بات سنتے نہیں ہیں، اچھی چیز کی پیروی کرتے ہیں. اور ایک معنی یہ ہے کہ جو بات سنتے ہیں اس میں سے جو اچھی چیز ہوتی ہے نا سب سے اعلیٰ درجے کی، اس کی پیروی کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے دین کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے یہ کہ کنارے کنارے پہ چلنے کے. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں عقل مند ہیں. اصل اللہ تعالیٰ ہمارا عقل مند وہ ہیں جو مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی تعلیمات پر عمل شروع کرتے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب،
بھلا بتاؤ تو کہ جس کے اوپر عذاب اللہ کی طرف سے پکا ہو چکا ہے، افانت تنقذ من فی النار، تو اے نبی علیہ السلام آپ ایسے شخص کو چھڑوا لیں گے آگ سے؟ لو جی کوئی اور ہے گنجائش ہے؟ یہ سنگولر کے سیگے سے نبی علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے، افانت، اے نبی کیا تم تنقذ من فی النار، بچا لے گا ایسے شخص کو جس کو ہم نے آگ میں پھینک دیا ہے؟ تو لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اے نبی علیہ السلام، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس کے اوپر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا، افانت، کیا تم تنقذ من فی النار، ایسے شخص کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ سرکار میں پھر وہی جملہ بولاں گا، جو رب قرآن اور سنت میں آیا وہ اور ہے، اور جس رب کا تعارف ہمارے آباء و اجداد، ماں باپ اور علماء نے کروایا وہ رب اور ہے۔ یہ دیکھ لیں، ورنہ کسی نے یہ شعر کہنے تھے؟ دیکھ لیں کتنے سخت آیات ہیں یہ۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف، ان کے اوپر تو ان کے لیے تو ملٹی سٹوری بالا خانے ہوں گے، بلڈنگز ہوں گی، مبنیۃن، بالا خانہ بنے ہوئے، تجری من تحتہ الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کسی کو وہم بھی نہ آئے کہ یا اللہ دنیا میں تو ہم نے مفلسی کی زندگی گزاری ڈردے ڈردے، اے نہ آخرت ہی کچھ نہ لبے، اللہ تعالیٰ بے فکر رہو، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوئے گی، بالکل۔ حالانکہ اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اتر کے بات کر رہا ہے کہ تاکہ کسی کے دماغ میں وہم بھی نہیں آئے کہ بھئی میں نے وعدہ خلافی کو نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا، جو ہم نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے دوزخ۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے شک آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو زمین میں جاری کرتا ہے، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا، پھر اس کے ذریعے کئی فصلیں اگاتا ہے، الوانہ، مختلف رنگ کی جدا جدا، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر یہ خشک ہوتی ہے فصل، اس کے بعد تم دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو جاتی ہے، ثم یجعلہ حطاما، اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یعنی گندم کی فصل دیکھیں، بیج بویا جاتا ہے، فصل نکلتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، کسان کو خوبصورت لگتی ہے، پھر زرد ہو جاتی ہے، پھر کاٹ لی جاتی ہے، اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ توڑی، چورا۔ یہ نباتات کا، پلانٹ کا لائف سائیکل ہے، انسان کا بھی یہی لائف سائیکل ہے، پیدا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر اینڈ پہ زمین میں دفن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا کمپیریزن کرا رہا ہے، ان فی ذالک لذکری لاولی الالباب، دیکھو اس میں ہے نصیحت کی بات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت، جو عقل والے ہیں۔ کیا کہ جس طرح یہ فصل اگتی ہے، اپنے جوانی کو پہنچتی ہے، پھر الٹیمیٹلی یہ ڈراپ سین ہوتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کا بھی لائف سائیکل ہے، انسان کے اوپر کبھی بھی عروج نہیں رہنا، الٹیمیٹلی موت اس کا مقدر ہونی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے، کتابا متشابہا مثانی، ایسی کتاب جس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو احسن الحدیث کہا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، کون سی آیت؟ اچھا ہاں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا بتاؤ کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ اب یہ بھی فلنگ دا بلینکس ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ نور ہدایت پہ ہے، کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کو اسلام کی سمجھ نہ آئے اور وہ اپنی انہیں اندھیروں میں ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہوئے ہیں، متاثر نہیں ہو رہے۔ اولئک فی ضلال مبین، بے شک وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اب یہ دلوں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین چیز نازل کی ہے
کون سی کتاب؟ قرآن حکیم کتابم متشابہم مثانیہ، وہ کتاب ہے جس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں اور ملتی جلتی متشابہ آیات بھی ہیں. بار بار اس لیے دہرائی جاتی ہیں کہ انسان سے چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا یہ آیت میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، وہ بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے تاکہ بات سمجھ آئے. ملتی جلتی آیات ہیں. احسن الحدیث کسے کہا گیا؟ قرآن کو. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام جو خطبہ پڑھتے تھے ہر تقریر سے پہلے، جو میں بھی پڑھتا ہوں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. اور سنن نسائی میں آیا احسن الحدیث، احسن الکلام کلام اللہ ہے. یہاں پہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. تو پھر درس حدیث بھی جو ہے قرآن کا ہی ہونا چاہیے. جب سب سے بہترین حدیث قرآن ہے، اس کے ذیل میں حدیثیں بیان. میرا جو موقف ہے نا کہ درس حدیث کی بجائے درس قرآن ہونا چاہیے، اس کے ذیل میں حدیثیں بیان ہونی چاہیے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپنے لگتی ہیں ان لوگوں کی جلدیں، ان کے بدن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں قرآن سن کے. ثم تلین جلودہم، اس کے بعد ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں. کن کے؟ جو واقعی ایمان والے ہیں. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے تو دل تنگ پڑ جاتے ہیں. آپ قرآن پاک سے آیات پڑھیں جو ان کے مسلک کے خلاف ہیں، آپ دیکھیں کیسے ان کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی آپ کے سامنے غیر اللہ کو پکار رہا ہو، نعرے مار رہا، آپ اس کے سامنے کہہ دینا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا دل کرے گا میں آپ کو گولی مار دوں. یہ تو اہل ایمان ہے. جو یہ یاد رکھیے گا، مومن کی نشانی یہ ہے کہ قرآن سن کے اس کا دل کھل اٹھے گا. اگر وہ اس کے عقیدے کے خلاف بھی ہوگی نا آیت، تو کہے گا شکر ہے مجھے پتا چل گیا، اچھا میں یہ صحیح کر لوں. لیکن جو منافق ہوگا نا، اس کی آیات سننے کے بعد نا وہ کہے گا یار کاش میں نے قرآن سنا ہی نہ ہوتا. صحیح کہندے نے قرآن ڈائریکٹ پڑھنا بندہ گمراہ ہوتا ہے واقعی. دیکھو نا، اور حالانکہ اسے ہدایت مل رہی ہوگی ان باتوں سے. یہ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. یعنی کہ یہ انسان پہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے عقیدے کے خلاف بات سنتے ہیں تو آپ چڑ اٹھتے ہیں. آپ پھر دلیل کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہے کہ یہ دلیل پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے تو بات ماننی نہیں ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی قرآن جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے. ایک معنی یہ ہوگا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ایک معنی یہ ہوگا کہ جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دی جائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے. یہ دونوں عربی لنگوسٹک میں معنی درست ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ ہی گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بھلا بتاؤ تو کہ جس کے چہرے کو قیامت والے دن اس حال میں رکھا جائے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھال بنا رہا ہو آگ کے عذاب سے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، یعنی جو آگ سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی ڈھال نہیں ہوگی سوائے یہ کہ چہرہ ہی اپنا پیش کرے. اب یہ پھر فلنگ دا بلینکس ہے. بھلا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو؟ اب یہ فلنگ دا بلینکس ہے. میں نے بتایا نا اس صورت میں آپ کو بار بار فلنگ دا بلینکس کرنی پڑیں گی. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم دنیا میں اعمال کمایا کرتے تھے. کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی اور لوگوں نے جھٹلایا. فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان پر عذاب آ گیا کہ ان کو شعور بھی نہیں تھا. ایسی جگہ سے اللہ کا عذاب آ گیا نبیوں کے مخالفین کے اوپر. فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، پس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت چکھائی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو اتنا بڑا ہے ان لوگوں کے اوپر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لیتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے بے شک قرآن میں کئی مثالیں بیان کی ہیں ہر طرح کی. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآنًا عربیّا، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. غیر ذی عوج، یہ ایسی زبان نہیں جس میں کوئی کج روی ہو. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ عربی زبان اتنی سافٹ اور کلیئر کٹ زبان ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں تلاش کر سکتا کہ منو سمجھ نہیں آئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے. اسٹریٹ فارورڈ ہے.
لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک مثال دی ہے اس پارہ نمبر 23 کے اینڈ پہ، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے غلام کی جس میں کئی مالک حصہ دار ہیں، متشاکسون، جو ہے بھی بڑے بدخو اور بڑے بدتمیز قسم کے مالک ہیں، تو اس غلام کی کیا حالت ہوگی؟ غلام ایک ہے، مالک بے شمار ہیں اور ہے بھی سارے سخت مزاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی اتنے سخت مزاج ہیں کہ ایک نگاہ مار کے ساڑ دیں، کہتے ہیں جو بڑے گرم بزرگ نے فلانے، وہ بڑے ڈاڈے نے، تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہ ایک بیچارہ، اور پھر ان کی حالت یہ ہے چونکہ یہ ایک اللہ کے نہیں ہوتے نا، تو ہر ایک سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے آفس میں دیکھا ہے کہ وہ ایک ڈرائیور تھا، وہ اب تک خیر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے، تو وہ ہم جب سفر پہ روانہ ہوتے تھے نا، دور بھی کوئی مزار نظر آتا تھا نا، وہ ایسے کر کے ایسے سلام کر رہا ہوتا تھا، کوئی مزار وہ چاہے کسی کا بھی نظر آ رہا ہے نا، اس کو کوئی جھنڈا بھی نظر آ گیا نا تو ڈرتے ہوئے ایسا سے پھر وہ کرتا ہوتا تھا۔ اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کی برکت سے۔ میں اس لیے کہتا ہوں تبلیغی جماعت بڑا ایسٹ ہے، کم از کم ڈیٹم لیول کی توحید تو لوگوں کی کلیئر کر دیتی ہے۔ تو اب ہم اس کو کبھی کبھار چھیڑ رہے ہوتے ہیں کہ تو کوئی چنڈا نہیں سے چھڑتا، اللہ دے بندے کو مزار نہیں سجتے دونوں، تو ہوں بڑا گستاخ ہو گیا، تو سیدھے ہی لنگ جانا ہے آگے۔ تو اب ماشاءاللہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے اور وہ ماشاءاللہ نمازی ہو گیا، بڑا پکا موحد ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی جو ایک خدا کا ہو جاتا ہے نا، پھر سب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ پھر ہر ایک کے آگے جھکتے ہیں، اور حقیقت بات ہے۔ اور پھر اس لیول تک وہ پھر انہوں نے مزارات بنائے ہوئے، پھر کہتے ہیں نہیں اس مزار پہ آپ نے اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ فلاں مزار پہ پہلے نہ چلے جائیں، کیونکہ بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پہلے مائی باپ دی قبر تے جاؤ، ہے نا اس طرح۔ اچھا اس طرح یہ ایک جگہ نہیں ہے، بے شمار جگہ ہے یہ۔ اچھا وہ کہتے ہیں پہلے مائی باپ تے جاؤ، تو اللہ تمہارے ایک ایسا ہے جو بیچارہ اس کے سارے اتنے بڑے ہیں اس کے جو اس کے اوپر دعویٰ رکھتے ہیں، وَرَجُلًا سَالِمًا لِلرَّجُلِ، اور ایک ایسا غلام ہے جو ایک ہی مالک کا پورا ہے، وہ کہتا ہے میرا مالک ہی کی، میں اور کسی نے کچھ نہیں سمجھتا۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا ان دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ نے دیکھے، ہم نے جب کہا نا کہ میں نے جب یہ کہا کہ یہ مثال برابر ہو، آپ نے کہا کہ نہیں، اب یہ اس میں معذوف تھا، تو اللہ نے کہا الحمدللہ، دیکھو اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یعنی یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت اس حقیقت سے ناواقف ہے۔ یہاں کہتے ہیں نہیں ہم تعداد میں زیادہ ہیں اس لیے حق پہ ہیں، اللہ ہمارا جو تعداد میں زیادہ ہے نا انہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں، الف بے نہیں دین دی پتہ۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی موت آنی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت والے دن تم اپنے رب کے حضور جھگڑو گے جو دنیا میں تمہارے علمی اختلافات تھے۔ یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 31 پہ ہمارا پارہ نمبر 23 الحمدللہ مکمل ہوا۔ پارہ نمبر 24 میں ہم اس کے بعد سٹارٹ کریں گے۔ یہ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، سورہ الزمر آیت نمبر 30۔ انک میت وانہم میتون، یہ سنگولر کے سیغے سے، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی، پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی وفات پہ تلاوت کی تھی۔ صحیح بخاری میں 8-10 طرق اس کے آئے ہیں۔ یہ آیت اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کیے کر دیے جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور جو ثابت قدم رہے گا اللہ اس کو جزا دے گا۔ یہ دو آیات حضرت ابو بکر صدیق نے بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی میت کے موقع کے اوپر تلاوت کی، اور اس سے پہلے آپ نے وہ خطبہ کا سٹارٹ ہی کیا، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، یاد رکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بہرحال یہ سارا ٹاپک میں نے آلموسٹ پونے دو گھنٹے میں کور کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 163، مسئلہ نمبر 163 وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ،
اور مسئلہ نمبر 5 ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ۔ اب ہمارے درس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔